بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنا ہے بھائی میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. سمجھ لیا؟ میرا نبی کیوں آیا تھا بھائی؟ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. اور ملا کیوں آیا ہے؟ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے. یہ حقائق ہیں، اور جن حقائق کو میں بہت ہلکے الفاظ میں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا بھائی، تو اب ملا سے میری گفتگو ہے. ہم جیسا مر گیا نعوذ باللہ، اب تم یا رسول اللہ کہا کرو، اس تک آواز نہیں آتی. میں کیا کروں؟ سورہ نحل میں آواز دی پروردگار نے، 16واں سورہ قرآن کا، آیت کا اشار 89 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. حوالہ دے دیا میں نے، صرف میری بات پہ اعتبار نہ کیا کرو. 16واں سورہ، آیت کا نشان 89 89. ترجمہ جا کے دیکھنا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، یہ ہے مقام محمد، فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب، قیامت کے دن ہم ہر نبی کو اس کی قوم کے گواہ بنا کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. اب مقام محمد سمجھ میں آیا؟ اب کچھ مقام محمد سمجھ آئے. میں روکنا اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں میں روکوں گا. میرے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ہر نبی کو اس کی قوم پہ قیامت کے دن گواہ بنائیں گے. ٹھیک؟ اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. اب عجیب مرحلہ فکر یہ کہ گواہ کی ضرورت کیا ہے؟ آرام سے سننا، اس لیے کہ مرحلہ فکر بڑا عجیب ہے. گواہ کی ضرورت کیا ہے؟ بتاؤں گواہ کی ضرورت کیا ہے. بھائی تم نے کیا کیا اس دنیا میں؟ تمہارے دل میں کیا تھا؟ تمہارے باطن کے اندر کیا امیدیں اور تمنائیں کروٹ لے رہی تھی؟ ان سب کا گواہ نبی ہے. یعنی پسلیوں کو توڑ کے اندر دیکھ رہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم جیسا پسلیوں کو توڑ کر اندر دیکھ رہا ہے. تو ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ بھائی ہمیں جینا ہے مرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو براہ راست اللہ سے پوچھ لیں. بھائی چلو ہم اور تم سب مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں. اچھا بھائی اللہ ہمیں تو جواب نہیں دیتا، ملا تو بڑا چاہیتا ہے نا اللہ کا، تو ملا سے کہو پوچھ کے بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی وہ اگر ملا پوچھ نہیں سکتا تو اللہ آ کے بتا دے. خدا کی قسم یہ دونوں کام ناممکن ہے. نہ وہ آ سکتا ہے نہ تم جا سکتے ہو. اگر وہ اتر کے آ جائے تو وہ نہ رہے. سمجھو یہ میسج کیا ہے؟ اگر اللہ آ جائے تو اللہ نہ رہے، اور اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں. تو ہمیں رہنا ہے اپنی جگہ پر. اللہ جہاں بھی ہے اسے وہیں رہنا ہے. تو اب کوئی تو ہو بیچ میں جو ادھر چلے ادھر سے، کوئی تو ہو جو ادھر سے لے ادھر دے. توجہ رکھنا، اسے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی. تو جب وہ ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا، جب ادھر دے رہا ہے تو ہم جیسا. یہ میسج پہنچا؟ میں نے بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی ہے، لیکن بہت دور تمہیں نہیں لے جاؤں گا. یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. بھائی ایک تو ایسا ہو جو ادھر سے لے ادھر دے. جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس کے قریب ہے، اس جیسا ہے. جب ادھر دے رہا ہے تو ہم سے قریب ہے، ہم جیسا ہے. غلطی دونوں نے کی. ملا نے بھی کی، نصیری نے بھی کی. دیکھو میں نے کبھی نصیری کی تعریف نہیں کی. اپنی تاریخ ذاکری میں نے کبھی نصیری کو فیور نہیں کیا. کیوں؟ یہ جملہ وہ لوگ جو سمجھنے کے عادی ہیں انہیں ہتیا کر رہا ہوں. میں نصیری کو کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ نصیری میرے علی کے خدا کا دشمن ہے. کبھی میں نے نصیری کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ
میرا علی جس خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے اس خدا کو وہ تسلیم نہیں کرتا. تو نصیری بھی غلط, ملا بھی غلط. جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا, جب ادھر دے رہا ہے تو ان جیسا. غلط دونوں ہیں. نصیری نے ادھر سے جیسا دیکھا, نصیری نے ادھر سے دیکھا اس جیسا سمجھا, اور ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھ لیا. غلط دونوں ہے, ادھر سے لے ادھر دے. اب ایسا ہو تو گواہ بنے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ. حبیب قیامت کے دن سارے نبی اپنی قوم کے گواہ ہوں گے اور تو ان سارے نبیوں پر گواہ ہوگا. اب سنو آگے کیا ہے, یعنی آیت کا آگے کا ٹکڑا. وَنَزَّلْنَا, بہت توجہ سے رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اسے کہ جان بوجھ کر میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے میرے نامانوس سننے والوں تک میسج پہنچ جائے. ٹھیک ہے, نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. سننا بھائی سننا, آیت کا حوالہ دے چکا ہوں, ترجمہ جا کے دیکھ لینا. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. کچھ نہیں کہا, تیرے سر پر نازل کیا, تیری آنکھوں پہ نازل کیا, تیرے کانوں پہ نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ دماغ پہ نازل کیا نہیں ہے. لیکن قرآن نے ایک جگہ جواب دیا ہے. کہنے لگا نزل, سورہ شعراء 26واں سورہ, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے جبریل کے ذریعے اس قرآن کو تیرے دل میں اتارا ہے. بس یہ اس بیدار مجمع سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بھائی کہاں اترا ہے قرآن؟ میرے نبی کے دل پر, دماغ پہ نہیں, دل پر. رب دیجیے نظر بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو تیرے دل میں اتار دیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن ہے کیا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ آئے پہاڑ ٹوٹ جائے, پہاڑ ہٹ جائے. بھائی کتنا مضبوط ہے میرے محمد کا دل. کتنا مضبوط ہے میرے محمد کا دل کہ جس قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے آسانی کے ساتھ. تو جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے سے بخار میں ہلیان بولنے لگے.